Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study cyanobacteria. Cyanobacteria बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है. साइनोबैक्टीरिया एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसमें वर्ड साइनो के मीनिंग हैं ब्लू और बैक्टीरियन के मीनिंग हैं रॉड. सो बेसिकली जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या रॉड लाइक सेल्स हैं जो कि ब्लूइश अपीरेंस देते हैं. साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक ब्लूइश पिगमेंट मौजूद होता है जो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है इनको, इसलिए हम इनको जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि ग्रीन के साथ साथ इनके अंदर ब्लू कलर भी मौजूद होता है. सो इनको पहले जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता था, लेकिन जब बाद में ये क्लियर हुआ कि इनकी अपीरेंस एल्गी जैसी है, हालांकि ये एल्गी नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो फिर इनको जो है वो साइनोबैक्टीरिया प्रोनाउंस किया जाने लगा और साइनोबैक्टीरिया इनके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी के बजाय, क्योंकि एल्गी जो हैं ये तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. सो साइनोबैक्टीरिया जो है इनके अंदर ग्रीन के साथ साथ ब्लू कलर भी मौजूद होता है ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड फाइकोसाइनिन. साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं. इनके अंदर बैक्टीरिया की तरह ना तो न्यूक्लियस मौजूद होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं. इसके साथ साथ ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये प्लांट्स की तर्ज की फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं. साइनोबैक्टीरिया हैव ग्रेम नेगेटिव टाइप सेल वॉल. बैक्टीरिया बेसिकली दो तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल वॉल. एक को हम ग्रेम पॉजिटिव और एक को हम ग्रेम नेगेटिव कहते हैं. जब हम ग्रेम स्टेनिंग करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया जो प्राइमरी डाई रिटेन कर लेते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया. जो प्राइमरी डाई रिटेन नहीं करते उनको हम ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं. तो ये जो साइनोबैक्टीरिया के सेल्स हैं ये ग्रेम नेगेटिव टाइप सेल वॉल जो है वो इनके अंदर मौजूद है. अगर इनकी हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट बेसिकली हम लिविंग प्लेस को कहते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है. तो इनकी हैबिटेट जो है दैट मे बी मॉइस्ट और डैम्प प्लेस. साइनोबैक्टीरिया मोस्टली प्रेजेंट होते हैं मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस के अंदर. दे मे बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर और मॉइस्ट सॉइल. ये फ्रेश वाटर के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और उसके अलावा जो है मॉइस्ट सॉइल में, जहाँ सॉइल के अंदर नमी मौजूद होती है, वहाँ पे भी ये जो वो ईज़िली सर्वाइव कर लेते हैं. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्री लिविंग बट सम आर एपिफिटिक और सिम्बायोटिक फॉर्म्स. ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये तो फ्री लिविंग हैं, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया एपिफिटिक या सिम्बायोटिक फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करते हैं. एपिफिटिक ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मोस्टली, जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो छोटे प्लांट्स बड़े ट्रीज़ की ट्रंक के ऊपर ग्रो कर लेते हैं उनको एपिफिटिक कहते हैं. तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये भी इस तरह से सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि जो लार्ज ट्रीज़ होते हैं उनकी जो ट्रंक है, उनकी जो स्टेम है, उसके बाहर जो छाल है उसमें मॉइस्चर मौजूद होती है और वहाँ पे इनके जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और ये ईज़िली जो है वो उस ट्रंक के ऊपर सर्वाइव कर लेते हैं. सो इस तरह से ये एपिफिटिक जो है वो कहलाते हैं. जबकि सिम्बायोटिक फॉर्म्स जो है कुछ साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये फंजाई के साथ मिल के लाइकन्स जो है वो की लाइकन लाइक एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं. चूँकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक हैं और जो फंजाई हैं वो एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ्स हैं, तो फंजाई वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं जो कि जिसका कुछ पार्ट जो है वो साइनोबैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसको भी दोनों शेयर कर लेते हैं. सो इस तरह से ये लाइकन्स की फॉर्म में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं फंजाई के साथ. अगर इनके सेलुलर स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं दे मे बी यूनिसेलर और सॉलिटरी और फिलामेंटस फॉर्मिंग कॉलोनीज. साइनोबैक्टीरिया जो है इसमें कुछ यूनिसेलर हैं. जब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनको हम सॉलिटरी भी कहते हैं. जबकि कुछ जो हैं वो फिलामेंटस फॉर्म्स हैं. जब सेल्स एक दूसरे के साथ मिल के तो लॉन्ग चेन्स डेवलप कर लेते हैं और फिर वो जो लॉन्ग चेन्स हैं उनको हम फिलामेंट्स कहते हैं. और सम टाइम फिलामेंट्स जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होकर तो एक कॉलोनी की फॉर्म अटेन कर लेते हैं. सो ये फिलामेंटस फॉर्म में और कॉलोनीज़ की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. इन फिलामेंटस फॉर्म सेल आर अरेंज्ड इन ट्राइकोम्स. ट्राइकोम बेसिकली कहते हैं रो ऑफ सेल्स को. जब बहुत सारे सेल्स एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, जिस तरह से तस्बीह के दाने होते हैं, तो इस तरह से जब ये स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं तो उनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं. सो साइनोबैक्टीरिया में जो फिलामेंटस फॉर्म्स हैं वो ट्राइकोम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में, लॉन्ग चेन्स ऑफ सेल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. फिलामेंट्स आर एम्बेडेड इन म्यूसिलेजिनस शीथ. इनके जो सेल्स या फिलामेंट्स हैं उनके अराउंड एक जेली लाइक
شیت موجود ہوتی ہے جس کو ہم میوسیلیجنس شیت کہتے ہیں. یہ میوسیلیجنس شیت جو ہے وہ ایک سلپری سی اپیرنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. یہ سلپری سی اپیرنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو واٹر ریٹین کرنے میں اور ڈیسیکیشن یا ڈرائینس سے جو ہے وہ سیلز کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ جو ہے وہ نوسٹاک ہے جو کہ ایک کامن اگزامپل ہے سائنو بیکٹیریا کی. جو لیفٹ سائڈ پہ ڈائیگرام ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک موائسٹ سوائل کے اوپر موجود سائنو بیکٹیریا نوسٹاک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس کی یہ جو اپیرنس ہے یہ اس میوسیلیجنس شیت کی وجہ سے ہے. یہ ایک جیلی لائک یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک جیلیٹنس فارم میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جبکہ اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اس میں جو ٹاپ پہ فگر اے ہے اس میں یہ نوسٹاک بال کی فارم میں ہے. اس کے نیچے ایک پورشن آف فلامنٹ ہے ایز سین انڈر مائکروسکوپ. یہ فلامنٹ کا ایک پورشن ہے جو کہ مائکروسکوپ کے اندر جو وہ نظر آتا ہے اور پھر اس کے اندر بہت سارے جو آپ کو چینز یا ٹرائیکومز نظر آ رہی ہیں. تو رائٹ سائڈ پہ فگر سی میں آپ کو ایک سنگل ٹرائیکوم جو نظر آ رہی ہے جس میں بہت سارے سیلز ایک دوسرے کے ساتھ تسبیح کے دانوں کی طرح جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں اور ان کے اراؤنڈ ایک جو ہے وہ میوسیلیجنس شیت موجود ہے. اس کو تھوڑا سا ہم فردر میگنیفائی کر لیتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ جو ڈائیگرام اے ہے اس کے اندر یہ بہت سارے سیلز ہیں جو کہ ایک لانگ چین کی فارم میں ارینج ہیں اور اس میں ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک انٹر کیلری ہیٹروسس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہیٹروسس بیسیکلی کالونیز کے اندر لارج سائز سیلز ہوتے ہیں. یہ اے نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں, ان کے اندر نیوکلس موجود نہیں ہوتا اور یہ نائٹروجن فکسیشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. انٹر کیلری ہیٹروسسٹ ہم اس فارم میں جو ہے وہ نام یوز کرتے ہیں جب یہ چین کے سینٹر میں موجود ہوتا ہے, جبکہ اگر یہ ایک چین کے اینڈ کے اوپر موجود ہو تو ہم اس کو ٹرمینل ہیٹروسسٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو تھک والڈ سیلز ہیں جو کہ ریسٹنگ سیلز ہیں ان کو ہم ایکائنیٹس کہتے ہیں. اور اس تمام چین کے اراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میوسیلیجنس شیتس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اگر ڈائیگرام بی میں دیکھیں تو آپ کو میوسیلیجنس شیتس زیادہ پرومیننٹ نظر آ رہی ہے جو کہ تمام سیلز کو جو ہے وہ ریپ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیٹروسسٹ آپ دیکھیں چین کے سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہیٹروسسٹ جو ہے وہ جو باقی ویجیٹیٹیو سیلز ہیں ان سے سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. سائنو بیکٹیریا کی فوٹوسنسس کی اگر ہم بات کریں تو سائنو بیکٹیریا جو ہے یہ فوٹوسنتھیٹک آرگنزمس ہے اور ان میں جو فوٹوسنسس ہوتی ہے دیٹ از مور سملر ٹو الجی اینڈ پلانٹس. دو کہ یہ ہیں بیکٹیریا کی ایک فارم لیکن ان کی جو فوٹوسنسس ہے وہ بیکٹیریا کی بجائے پلانٹس اور الجی سے زیادہ میچ کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نمبر ایک, سائنو بیکٹیریا جو ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں ایز کاربن سورس. بیکٹیریا جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ یوز ہوتی ہے. یہ ان کا بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا جو ہے دونوں میں ایک کامن فیچر ہے. لیکن واٹر جو ہے ان کے کیس میں ایز اے ہائیڈروجن سورس یوز ہوتا ہے. گرین پلانٹس بھی واٹر کو ایز اے ہائیڈروجن سورس یوز کرتے ہیں لیکن جو بیکٹیریا ہیں وہ واٹر کی بجائے ہائیڈروجن سلفائڈ یوز کرتے ہیں ایز اے ہائیڈروجن سورس. سو واٹر کا جو یوز ہے ایز اے ہائیڈروجن سورس یہ سائنو بیکٹیریا اور بیکٹیریا میں ایک میجر ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ پلانٹس کی طرح سائیکلک فوٹو فاسفورائلیشن جو ہے وہ بیکٹیریا کے اندر سائنو بیکٹیریا کے اندر بھی ہوتی ہے اور اس میں دونوں فوٹو سسٹم 1 اور فوٹو سسٹم 2 جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں انرجی لائٹ انرجی جو ہے وہ ہارویسٹ کرنے کے لیے, جبکہ بیکٹیریا کے اندر جو ہے وہ یہ میکانزم نہیں ہوتا. سو یہ ایک اور جو ہے وہ ڈفرینس ہے بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا کی جو ہے وہ فوٹوسنسس میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا میجر ڈفرینس جو بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا میں یہ ہے کہ سائنو بیکٹیریا جو ہیں یہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں ڈیورنگ فوٹوسنسس. گرین پلانٹس کی طرح سائنو بیکٹیریا کے اندر بھی آکسیجن جو ہے وہ فوٹوسنسس کے رزلٹ میں ریلیز ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنو بیکٹیریا پلانٹس کی طرح جو ہے وہ واٹر یوز کرتے ہیں. چونکہ بیکٹیریا کے اندر ہائیڈروجن سلفائڈ یوز ہوتی ہے اس لیے بیکٹیریا فوٹوسنسس کے رزلٹ میں آکسیجن ریلیز نہیں کرتے بلکہ بیکٹیریا کے اندر سلفر ریلیز ہوتی ہے. تو یہ ایک اور فیچر ہے جو پلانٹس اور سائنو بیکٹیریا جو ہے ان کے درمیان کامن ہے, دیٹ از ریلیز آف آکسیجن. اور یہی وجہ ہے کہ جو سائنو بیکٹیریا کی فوٹوسنسس ہے اس کو ہم آکسیجینک فوٹوسنسس کہتے ہیں کیونکہ اس میں آکسیجن جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے. انفیکٹ سائنو بیکٹیریا جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دے آر بلیوڈ ایز فرسٹ آرگنزم ٹو ریلیز آکسیجن ان ارتھ ایٹماسفیئر. سائنو بیکٹیریا کے بارے میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے آرگنزمس ہیں جنہوں نے ارتھ سرفیس کے اوپر آکسیجن ریلیز کرنا شروع کی, یعنی انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے آکسیجنک فوٹوسنسس جو ہے وہ پرفارم کرنا سٹارٹ کی. الجی اور پلانٹس جو ہے یہ بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو سائنو بیکٹیریا.
جو فوٹوسنتھسس ان کے اندر کیری آؤٹ ہوتی ہے یہ ایک ایکسٹینسو سسٹم آف میمبرینس کے اندر جو وہ کیری آؤٹ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تھائلیکوئڈ میمبرینس. جس طرح سے پلانٹس کے اندر کلوروپلاسٹ کے اندر ایک تھائلیکوئڈ میمبرینس کا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے، اسی طرح سے سائنو بیکٹیریا کے اندر بی سیلز کے اندر ایک میمبرینس نیٹ ورک موجود ہوتا ہے جسے ہم تھائلیکوئڈ میمبرینس کہتے ہیں، اور فوٹوسنتھسس جو ہے وہ ان تھائلیکوئڈ میمبرینس کے اندر ہوتی ہے. تھائلیکوئڈ میمبرینس جو ہے یہ سائٹوپلازم کے جو پیریفرل ریجن ہے، جو آؤٹر ریجن ہے، اس میں موجود ہوتی ہیں کلوز ٹو سیل میمبرین. ان کے اندر کلوروفل اے موجود ہوتا ہے ایز مین فوٹوسنتھیٹک پگمنٹ. ہائر پلانٹس کی طرح ان کے اندر بھی کلوروفل اے جو ہے وہ ایز میجر فوٹوسنتھیٹک پگمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جبکہ بیکٹیریا کے اندر بیکٹیریو کلوروفل موجود ہوتا ہے، کلوروفل اے جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. سو یہ ایک اور فیچر ہے جو سائنو بیکٹیریا کو بیکٹیریا سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ سائنو بیکٹیریا اور پلانٹس کے درمیان ایک کامن فیچر ہے، دیٹ از پریزنس آف کلوروفل اے. اس کے علاوہ ان ایڈیشن فائکوبلینز آر دا ایسیسری پگمنٹس. سائنو بیکٹیریا کے اندر فائکوبلینز جو ہے وہ ایسیسری پگمنٹس کی فارم میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ اینٹینا پگمنٹ جن کو ہم کہتے ہیں. پلانٹس کے اندر کلوروفل بی، کیروٹینوائڈس اور زینتھوفلز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پہ فائکوبلینز جو ہے وہ ایز ایسیسری پگمنٹس موجود ہیں. فائکوبلینز کے اندر فائکوبلینز میں فائکوسائنن جو ہے جو کہ بلو پگمنٹ ہے، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ان آرگنزم کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے بعد سائنو بیکٹیریا کا ایک اور یونیک فیچر جو ہے دیٹ از نائٹروجن فکسیشن. سائنو بیکٹیریا میں جو 1/3 آرگنزمس ہیں یہ نائٹروجن فکسیشن کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایٹماسفیرک نائٹروجن کو ایبزارب کر کے اسے نائٹریٹس کے اندر جو فکس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سائنو بیکٹیریا ہیں ان کے اندر سیلز کے اندر نائٹروجنیز انزائم موجود ہوتا ہے، جس انزائم کی وجہ سے ایٹماسفیرک نائٹروجن کو نائٹریٹس میں جو ہے وہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے. نائٹروجن فکسیشن جو ہے یہ ہیٹروسسٹ کے اندر موجود ہوتی ہے. ہم نے جب پیچھے ابھی جو ہے وہ نوسٹاک کا جو سٹرکچر تھا اس کو جب تھوڑا سا ڈسکس کیا تو اس میں ہم نے ہیٹروسسٹ کے بارے میں بات کی تھی. ہیٹروسسٹ بیسیکلی جو ہے یہ لارج سائز سیلز ہوتے ہیں، تھک والڈ ہوتے ہیں اور اے نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر نیوکلیس جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. These are large, thick-walled, anucleated, nitrogen-fixing cells present at intervals in trichomes. یہ ٹرائیکومس کے اندر یا جو سیلز کی چینز ہیں ان کے اندر انٹرولز کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اور یہ نائٹروجن فکسیشن جیسی یونیک کیریکٹرسٹک جو پرووائڈ کرتے ہیں سائنو بیکٹیریا کو. سائنو بیکٹیریا کی اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں تو بہت ساری ایگزامپلس ہیں. ان میں جو موسٹ کامن ہیں نوسٹاک، اینامبینا اور اوسیلیٹوریا ہیں. پاکستان کے اندر نوسٹاک بھی موجود ہے اور اینامبینا بھی موجود ہے، اور ان کو جو ہے وہ اسپیشلی کلٹیویٹ کیا جاتا ہے سوائل فرٹیلٹی کو امپروو کرنے کے لیے بھی. خاص طور پہ جو رائس فیلڈز ہیں، چاول کے کھیتوں میں ان کو جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے. جب یہ نائٹروجن فکسیشن کرتے ہیں تو جو رائس فیلڈ ہے اس کے اندر نائٹروجن کانٹینٹ جو انکریز ہوتا ہے، اس طرح سے اس کی جو فرٹیلٹی ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. سو اس طرح سے یہ ان کی جو ہے وہ ایک کمرشل امپورٹنس ہے، ان کو بایو فرٹیلائزر کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے.